نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے۔ ان کی تمناؤں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 میں۔ کتاب میں سے کچھ معلوم نہیں، بس تمنا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ ان اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اس کے مقابلے میں دوسرا رخ، ومن یعمل من الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ہو مسلمان اور وہ ہو ایمان والا۔ یہ ایمان شرط لازم ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ دو ہی نتائج قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت اور اللہ کی ناراضگی کا مقام جہنم۔ آپشن اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جس طرف جانا چاہیں گے اسی کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اور اپنی رضا کے مقام جنت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن احسن دینا، اور کون ہوگا بہتر دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس کے مقابلے میں جس نے اپنا رخ اللہ کے حضور جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہے۔ اصل شے ہے عمل کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو، پھر تمنائیں بھی کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور کون ہوگا عمدہ اور بہتر دین کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے حضور جھکا دیا اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی اختیار کی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 131 میں، جب جب ان کے رب نے کہا جھکا دو اے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی۔ اللہ ہمیں بھی یکسوئی کے ساتھ اپنی بندگی اور اپنی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنا لیا۔ یہ مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی ہو کہ کسی اور کی محبت کے آنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ یہ مقام اللہ نے خلیل اللہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا جو کہ صحابہ کرام نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رکھا ہوگا، اس کا جواب آیت نمبر 128 میں یعنی اگلی آیت میں آئے گا۔ اور نمبر دو، اس آیت مبارکہ میں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں یتیموں کا لفظ آیا تھا، وہاں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 127 آیت نمبر 3 کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت نمبر 3 میں آنے والے لفظ یتیم کی وضاحت جو فرمائی تھی کہ یتیم لڑکیاں مراد ہیں، اس آیت مبارکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کی تائید بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وہ حکم اور مسئلہ اگلی آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اب جو آیت نمبر 3 تھی سورہ مبارکہ کی، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، قرآن سے مراد یہ کتاب، اس کی آیت نمبر 3 میں ذکر آیا تھا، اس کو اب ریفر بیک کیا جا رہا ہے۔
فرمایا کہ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو تمہیں کتاب یعنی قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا یعنی ان کا مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہ وضاحت فرمائی تھی آیت نمبر 3 کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ ولی ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ یتیم بچی بڑی مالدار ہے اور اس لڑکی کے پاس بڑی جائیداد بھی ہے، تو میں ہی اس سے نکاح کر لوں، تو مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے اور جائیداد بھی ہڑپ کر جایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا گیا حصہ یعنی مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ انہیں نکاح میں لے لو، نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، مہر بھی دینا نہیں چاہتے اور اس سے بڑھ کر ان کے مال کو قبضے میں لینا چاہتے ہو، اس سے منع کیا گیا۔ والمستضعفین من الولدان، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں مراد یتیموں کے ساتھ اس سے سلوک کا ذکر ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ تو عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک، یتیم لڑکیوں اور مجموعی اعتبار سے یتیم بچوں کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی میں سے کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اگر ایک ولی یہ دیکھتا ہے، ایک شخص، یہ ایک سرپرست یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو یتیم لڑکی ہے اس کے پاس مال بھی موجود ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، میں اس کا مہر بھی ادا کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا، تو ایسے سرپرست کو نکاح کی اجازت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکی اپنی خاندان یا اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں ہو تو وہ زیادہ سیف ہوگی بنسبت اس کے کہ اس کو کسی غیر کے حوالے کیا جائے، تو اس کی اجازت ہے کہ ایک سرپرست اگر انصاف کرے گا اور یتیم لڑکی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرے گا، اس کو تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی اندیشہ کرے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، زیادتی کا اندیشہ ہے، تو پھر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تفصیل یہاں پر بھی بیان ہوئی ہے اور سورہ النساء آیت نمبر 3 کی روشنی میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اب وہ جو سوال کیا گیا تھا آیت نمبر 127 کے آغاز میں، اس کا جواب آ رہا ہے اس مقام پر، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے کچھ شکایت ہو کہ میرے شوہر میں میرے لیے رغبت نہیں ہے، وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے ایک راستہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کر لیں آپس میں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں حرص تو ہوتا ہی ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ عورت اصلاح پر آمادہ ہونے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر کو بھی اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اس کی ایک عملی تصویر تو ہمیں یوں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ابو طاؤس شریف میں روایت ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا خاصی بوڑھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقرر فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے دن مخصوص کر رکھے تھے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کے حوالے کر دی، کیونکہ حضرت عائشہ سے قلبی لگاؤ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح انہوں نے چاہا کہ میں اپنا حق کچھ کم کر دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف برقرار رہے گی۔ تو یہ ہے عملی اس کی تشریح کہ جو عورت یہ محسوس کرے کہ میرے شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یا بے رغبتی ہو رہی ہے، تو اگر وہ اپنا کچھ حق کم کر دے نان نفقے کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو شوہر کے اندر لازماً رغبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن نے بھی کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں حرص تو ہوتا ہی ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، تو ممکن ایک بیوی مال کا مطالبہ کم کر دے تو شوہر اس کے لیے راضی ہو جائے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ یا کبھی ہو سکتا ہے کہ عورت بیمار ہے انتہائی، یا وہ بانجھ ہو چکی ہے تو رغبت کم ہوگی مرد کے اندر، تو ایسے حالات میں عورت اگر اپنے حقوق کچھ کم کر دے تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ مرد کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شوہر اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے۔ تو اگر اپنے حقوق میں عورت کچھ کمی کر دے تو امکان ہے کہ مصالحت رہے گی اور شوہر کی رغبت میں اضافہ ہو جائے گا۔
اب شوہروں کو تلقین کی جا رہی ہے، یہ ہے توازن اللہ کی کتاب کا۔